اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنج سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہماری جو گزشتہ کلاسز ان میں ہم نے نظم نعت کے حوالے سے سب سے پہلے شاعر کا تعارف جانا، اس کے بعد ہم نے نظم کے جو اشعار ہیں ان کا احاطہ کیا، اور اپنے آخری لیکچر میں آخری شعر یعنی شعر نمبر 7 کو ہم نے پڑھا. آج اس نظم کے اختتام پر یعنی اشعار کے اختتام پر ہم نظم کے مشقی سوالات کو شروع کریں گے. تو مشقی سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی جو بکس ہیں اور نوٹ بکس رف کاپیاں آپ اپنے پاس کھول کے رکھیں. آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، پوائنٹس لکھتے جائیں، تاکہ آپ کو سوالات کی جو انتہائی اہم ہیں، جو سوال نمبر 1 ہے کہ مختصر جوابات دیجئے. پیپر میں 10 نمبر کے جو مختصر سوالات آتے ہیں اس میں کم و بیش 2 سے 4 نمبر کے جو سوالات ہیں وہ حصہ نظم اور غزل میں سے آتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں اپنی آج کی سرگرمی کی طرف. ہماری آج کی ایکٹیویٹی سوال نمبر 1 مختصر جوابات دیجیے. مختصر جوابات دیں. تو اس میں جز نمبر 1 ہے، نمبر 1 پہ صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا یہ سوال نمبر 1 مختصر جوابات دیں. جز نمبر 1 صبا کہاں سے آتی ہے. تو جو ہی ہم نے نظم کا آغاز کیا تھا تو ہم نے جو شاعر ہم سے کہہ رہے ہیں، جو شاعر اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں، جو خیالات کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ صبا مدینے سے آتی ہے. صبا کہاں سے آتی ہے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے صبا مدینے سے آتی ہے. صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینے سے آتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا، میں نے بتایا بھی تھا کہ صبا کہتے ہیں خوشگوار ہوا کو، جو صبح کے وقت تازہ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جو تازگی کا احساس فراہم کرتی ہے، اس کو صبا کہا جاتا ہے. دوسری جز سوال نمبر 1 کی کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو پھولوں میں کس کی خوشبو ہوگی جی؟ ہم نے شعر پڑھا تھا صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی شعر میں ہمارے جو دوسرے سوال کا جواب ہے کہ صبا یا پھولوں میں کس کی خوشبو ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. پھولوں میں کس کی خوشبو ہے جی؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. اس کے بعد
جز نمبر 3 میں سوال پوچھا گیا ہے جی کہ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے. شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے. جز نمبر 3 سوال کہ شاعر کے دل میں کیا آرزو ہے. تو ہم نے شعر پڑھا تھا کہ یہی خاک ہو جاؤں، حسرت ہے کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آپ روح ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت اور آرزو ہے. شاعر کے دل میں اس کا جواب لکھیں گے شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت، خاک ہو جانے کی حسرت اور آرزو ہے. شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت اور آرزو ہے. میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس زندگی میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لینا، اور پھر انہی سنتوں پر، انہی اسوہ حسنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں پر انسان کا اگر خاتمہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے باعث نجات ہوگا. تو شاعر بھی یہی کہتے ہیں، اور سوال میں بھی اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ شاعر کے دل میں، شاعر یہ اپنی تمنا پیش کرتے ہیں، اپنی آرزو پیش کرتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے راستے میں مر جاؤں، یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کرتے کرتے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اور خاتمہ اگر در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہے جی شاعر طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. تو اس میں کیا ہے؟ طوطی و بلبل، اس کے جواب میں لکھیں گے طوطی و بلبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. طوطی و بلبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 3 انشاءاللہ یہ ردیف
قافیہ، مطلع، مقطع، اس کے بارے میں آپ کو ایک الگ سے کلاس میں ایک الگ لیکچر دوں گا، جس میں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع جو رموز ادب ہیں یا شعری اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی، میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ذرا کثیر الانتخابی سوالات، کچھ جو اہم کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان پہ وہ ذرا میں بولتا ہوں، آپ اپنے کتاب پہ نظر رکھیں، اس کو دیکھیں اور یاد رکھیں۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ مکہ سے، مدینہ سے، کربلا سے، بیت المقدس سے۔ صبا مدینہ سے آتی ہے، تو اس کا جز نمبر 1۔ بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کیا مدینے سے آتی ہے؟ گھٹا، صبا، خوشبو، بارش، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ صبا مدینے سے آتی ہے۔ شاعر نے طوطی اور بلبل سے کس کا تذکرہ سنا؟ بلبل اور فاتحہ، کوئل اور بلبل، طوطی اور بلبل نے کس کا تذکرہ کیا؟ تو شاعر نے وہ تذکرہ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بہار کا، دوسرے پرندوں کا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار ہے، تو اس کا آپشن شجر، گل، برگ، بار، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ گل، آپشن نمبر 2۔ نظم نعت میں ردیف ہے، تو ہے، بو ہے، ردیف موجود ہی نہیں، اس میں ہے ردیف ہے۔ آنے والا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ردیف اور قافیے پہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔